مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 99 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 99 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے 7ویں سال تک کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ ہجرت کے 7ویں سال دو بڑے اور اہم واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ غزوہ خیبر کا ہے، جنگ خیبر کا ہے، اور دوسرا واقعہ عمرۃ القضاء کا ہے۔ ان دونوں واقعات کو بیان کر دیا۔ ہجرت کا 8واں سال مسلمانوں کے لیے بڑا مصروف سال ہے اور بہت شاندار سال۔ ہجرت کے اسی سال میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ کی فتح عطا فرمائی۔ ایک عظیم الشان فتح، ایک شاندار فتح، ایک شاندار جیت مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ ہجرت کے اسی سال میں غزوہ طائف بھی ہوا۔ لیکن اس سال کی جو ابتدا ہے، ہجرت کے 8ویں سال کی ابتدا ایسے شاندار معرکے سے ہوئی، ایسی بڑی لڑائی سے ہوئی جو مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان ایک یادگار لڑائی ہے، ایک تاریخی لڑائی ہے، ایک ایسی لڑائی ہے، ایک ایسی جنگ ہے جس میں ایک طرف 3000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور دوسری طرف 2 لاکھ کافروں کا لشکر ہے۔ کیا مقابلہ ہے دونوں کے درمیان؟ 3000 کہاں، 2 لاکھ کہاں؟ لیکن یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کو تعداد سے، ان مسلمانوں کو کثرت سے، ان مسلمانوں کو ہتھیاروں سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کی مدد سے مطلب ہے۔ اس جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ موتا ایک علاقے کا نام ہے جو ملک شام کے بالکل قریب واقع تھا، اس کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کیے، ایک خط آپ علیہ السلام نے حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا کہ وہ خط دوسرے بادشاہوں تک پہنچانا ہے، قیصر روم تک بھی اس خط کو پہنچانا ہے۔ راستے میں ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام بلقا۔ اس علاقے کا جو امیر ہے، اس علاقے کا جو بادشاہ ہے، شرحبیل ابن عمر غسانی، وہ قیصر روم کا گرویدہ تھا، اس کی طرف سے بنایا ہوا امیر تھا، اس کی طرف سے بنایا ہوا ذمہ دار تھا حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ پیغام لے جانے لگے تو اس غسانی بادشاہ نے، شرحبیل ابن عمر نے گستاخی کی اور قاصد کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس سفیر کو حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ قاصد کو قتل کرنے کا مطلب، سفیر کو، ایمبیسڈر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا گیا، سپہ سالار بنایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس لشکر کی قیادت، اس لشکر کی ذمہ داری جعفر کے سپرد ہوگی، جعفر ابن طالب امیر ہوں گے۔ اور اگر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں، عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم آپس میں اپنے لشکر میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لینا۔ 3000 کا یہ لشکر
مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوا ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینۃ المنورہ سے باہر نکلے اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے۔ یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے، راستے میں ان کو اطلاع ملی بلقا کا جو بادشاہ ہے شرحبیل ابن عامر، اس کے پاس 1,00,000 فوج ہے، اور ادھر سے روم کا بادشاہ قیصر بھی اپنی 1,00,000 فوج لے کر اس کی مدد کے لیے آگے 2,00,000 کے مقابلے میں تمہیں ٹھہرنا ہے، 2,00,000 لوگوں سے لڑنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے بعض صحابہ نے یہ طے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک قاصد آپ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، مدد مانگیں گے، اور ایک لشکر تیار ہو جائے گا اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، کوئی معمولی تعداد نہیں، 2,000 ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنی تعداد بڑھانی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تقریر کی، ایسے اشعار پیش کیے، فرمایا کہ ہم نے کبھی، مسلمانوں نے کبھی تعداد کو دیکھ کر، قوت کو دیکھ کر، کثرت کو دیکھ کر، ہتھیار کو دیکھ کر، میجورٹی کو دیکھ کر لڑائی نہیں کی، ہم نے ہمیشہ اپنے دین کو دیکھ کر، اللہ کی مدد کو دیکھ کر لڑائی کی ہے۔ وہ دین اور اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ۔ دو بہت خوبصورت منزلیں ہمارے سامنے ہیں، ایک منزل یہ ہے کہ ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، اور ایک منزل یہ ہے کہ ہم لڑتے لڑتے فتح حاصل کر لیں۔ دونوں خوبصورت منزلیں ہیں، جو بھی منزل ہمیں مل جائے ہمارے لیے سعادت ہے، خوشبختی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار ہو گئے، 3,000 کا مقابلہ 2,00,000 سے ہو رہا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، انہوں نے علم جھنڈا اپنے دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، ان کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، انہوں نے اپنے مونڈھوں سے اس جھنڈے کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اس کو اٹھا کے رکھا، ایک تلوار ان کے جسم کے بیچ میں ماری گئی، وہ شہید ہو گئے، تب جا کے وہ جھنڈا زمین پہ گرا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس جھنڈے کو اٹھایا، بڑی بہادری سے لڑتے رہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر 3,000 ادھر 2,00,000 کا لشکر ہے، ہتھیاروں سے لیس ہیں، پوری تیاری کر کے آئیں گے، تجربے کار ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، نئے نئے انہوں نے بالکل اسلام قبول کیا تھا، ابھی اسلام قبول کیا تھا، بہادر تھے، جری تھے، نڈر تھے۔ انہوں نے، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب خالد ابن ولید کو ہمارا امیر بننا چاہیے۔ کیا اعزاز اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابھی ایک بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے خود صحابہ نے ان کو اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میدان میں اتر گئے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ان 3,000 کو لے کر 2,00,000 سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ایک تدبیر کی، ایک پلان بنایا، ہمت کی، اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اپنے لشکر سے فرمایا کہ ہم لڑتے رہیں گے، لڑتے لڑتے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں۔ بڑی بہادری دکھائی، ایسی بہادری، ایسی جوامردی، ایسا قتال، ایسی جنگ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ اس جنگ میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں۔ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جب شام ہوئی، جو سامنے تھے ان کو پیچھے لے آئے، جو پیچھے تھے ان کو سامنے کیا۔ عجیب تدبیر، عجیب پلاننگ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ کچھ لوگوں سے فرمایا کہ تم پیچھے چلے جانا، جب جنگ شروع ہو تو میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آنا، تاکہ سامنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ مدینے سے ان کو کمک آئی ہے، مدد آئی ہے، ایک نیا لشکر ان کی مدد کے لیے آیا ہے، وہ ہمت ہار جائیں۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی،
ان فوجیوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا کہ بالکل نئے نئے چہرے ہمارے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مدد پہنچ گئی۔ ادھر سے کچھ مسلمان گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے، ان کے اوپر اور رعب بیٹھ گیا اور دبدبا بیٹھ گیا، لڑنے کی ان کی ہمت کمزور پڑ گئی۔ ایک ہفتے تک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنے اس لشکر کو لے کر لڑتے رہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے رہے اور پوری حفاظت کے ساتھ 2 لاکھ کی اس تعداد کے سامنے، ان تجربے کار کافروں کے سامنے، ان لڑاکوں اور جنگجوؤں کے سامنے ایک ہفتے تک لڑتے رہے، اور ایک ہفتے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے پوری حفاظت کے ساتھ اس لشکر کو وہاں سے نکال لیا، حفاظت کے ساتھ نکال لیا۔ حفاظت کے ساتھ نکل جانا یہی ان مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی، بڑی جیت گئی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی جیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ 3000 کا یہ لشکر 2 لاکھ کے مقابلے میں کھڑا گئے، لیکن نقصان صرف اتنا ہوا کہ 9 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12 صحابہ شہید ہوئے، اور کافروں کی لاتعداد بہت سارے کافر اس جنگ میں مارے گئے، قتل ہو گئے۔ یہ غزوہ موتا ہے، یہ جنگ موتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مجلس میں تشریف فرما گئے، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ منظر دکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آپ علیہ السلام کے آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زید ابن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا تھا، زید شہید ہو گئے۔ جعفر نے جھنڈا اٹھایا تھا، جعفر شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا تھا، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اب اس لشکر کی ذمہ داری، اس لشکر کی عمارت اللہ کی ایک تلوار کے حوالے کی گئی ہے، خالد کے حوالے کی گئی۔ اللہ کی تلوار کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے انہیں 2 بازو 2 پر عطا فرمائے ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہے اڑیں گے۔ ان کا لقب پڑ گیا جعفر ذوالجناحین، 2 پروں والے، جعفر طیار، اڑنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان بچوں کو اپنے قریب کیا، حضرت جعفر کی اولاد کو اپنے قریب کیا، ان کو آپ علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے۔ 3000 کا 2 لاکھ کے مقابلے میں ڈٹ جانا، 3000 کا 2 لاکھ سے ایک ہفتے تک لڑائی کرنا، جنگ کرنا، اور پھر ان سے بچ کے آ جانا، اور صرف 12 مسلمانوں کا 12 صحابہ کا شہید ہونا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی، عطا کی گئی جیت ہے۔ جنگ موتا کا یہ واقعہ ہجرت کے 8ویں سال میں بالکل ابتدا میں پیش آیا۔ ہجرت کے اس 8ویں سال میں اور بھی جو دوسرے اہم غزوات ہوئے، جو دوسرے واقعات ہوئے، ان واقعات کا، ان غزوات کا، ان لڑائیوں کا ہم آگے کی ویڈیوز میں تذکرہ سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔